کہ مرکزی سرکار سے جو بھی پیسہ آج تک 75-80 سالوں سے آیا ہے وہ پیسہ ہمیشہ یہاں پر ڈائیورٹ ہوا ہے، وہ کسی نہ کسی کے جیب میں چلا گیا ہے۔ اگر 100 روپے آتا تھا تو صرف 10 پیسہ ہی ہمارے کشمیر میں پہنچتا تھا، تو وہی حال اس جی ایم سی کا بھی ہوا ہے۔ جن لوگوں نے 2019 میں اس کی این او سی دی ہے، یہ کسی ایک فرد کا کام نہیں ہے، یہ 7-8 ڈپارٹمنٹوں کا کام ہے۔ اگر آپ کو یہاں سے جی ایم سی کو ہٹانا ہی ہے تو ہمارا جو مطالبہ ہے، آپ وہ 50-60 کروڑ روپے ان لوگوں کے جیب سے نکال کے، ان کی سیلریوں سے نکال کے آپ گورنمنٹ خزانے میں جمع کیجئے۔ وہ 50 کروڑ روپیہ جب آپ جمع کریں گے تب ہم یہاں سے اٹھیں گے۔ تو یہ ایک بندے کو، ایک شخص کو خوش کرنے کے لیے، کسی کا وہ دوست ہو سکتا ہے، کسی کا وہ یار ہو سکتا ہے، یا کسی کا وہ چہیتا ہو سکتا ہے، اس کو خوش کرنے کے لیے وہ یہاں پر یہ خرابی کرنا چاہتے ہیں، اور یہ ہم کسی بھی صورت میں ہونے نہیں دیں گے۔ بالکل اس میں انکوائری ہونی چاہیے، ہر ایک ایجنسی اس میں آئے اور انکوائری کرے، تاکہ جن لوگوں نے بھی یہاں پر این او سی دی ہے اس چیز کے لیے، اگر یہ تب فلڈ پرون ایریا نہیں تھا، آج اچانک سے سرکار بدلنے کے بعد یہ اچانک سے فلڈ پرون ایریا کہاں سے بن گیا؟ اگر تب یہاں پر خطرہ نہیں تھا، ان لوگ جو یہاں آس پاس لوگ رہ رہے ہیں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں، جب ان کی جانیں خطرے میں نہیں ہے، تو جی ایم سی کی بلڈنگ جو صرف 300 کروڑ میں بنے گی، تو کیا یہ 300 کروڑ ہمارے ہزاروں جانوں سے زیادہ قیمتی ہے کیا؟ اگر آپ اس کو یہاں سے شفٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے آپ اپنی عوام، جن عوام نے آپ کو یہاں سے اپنے ایوان میں بھیجا ہے، ان کو پہلے شفٹ کرے، ان کی زندگیوں کے بارے میں آپ سوچیں، ان کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے آپ پہلے سوچیں۔ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اس ٹائم ہم جی ایم سی چوگل میں ہے، جہاں کنسٹرکشن ہو رہی تھی۔ کچھ مہینوں پہلے اس کنسٹرکشن کو روک دیا گیا ہے۔ ہم نے ایک جان بھی دے دی ہے جب یہاں کنسٹرکشن ہو رہی تھی تو ایک عورت کی جان بھی گئی، وہ شہید ہو گئی یہاں، کیونکہ اس وقت ہم یہاں درخت کاٹ رہے تھے تو ہم نے ایک جان گنوا دی۔ اور اب ہمارے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ ہم اور بھی جان گنوا دیں۔ جس طرح سے پولیٹیکل پارٹیز نے یہاں کے لوگوں کو نکارا ہے، یہاں کے لوگوں کو بے عزت کیا ہے، یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ اگر کچھ لوگوں کی پرسنل بینیفٹ کے لیے اس جی ایم سی کو ریلوکیٹ کیا جا رہا ہے، جن کی آلریڈی وہاں زمینات ہے، ایک صاحب کے خود بھی زمینات ہے، ان کے بھائی کے بھی زمینات ہے، اور دوسرا ہے اس کی بھی زمین ہے وہاں، تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ آپ اپنے پرسنل بینیفٹ کے لیے یہاں کے لوگوں پر شب خون مار رہے ہیں۔ اگر یہاں سرکار نے آلریڈی 70 کروڑ روپیہ انویسٹ کیا ہے، وہ پیسہ بھی ڈسبرس ہوا ہے، اور اتنا نقصان ہوا ہے زمینداروں کا، فصل کٹائی ہوئی ہے، درخت کٹنگ ہو گئی ہے، تو ابھی جب یہ 5-8 بلڈنگیں بن بھی چکی ہے، تو آج آپ لوگوں نے اچانک سے نئی سرکار بننے کے بعد ہی آپ نے پہلا ٹارگٹ جو کیا جی ایم سی ہندوارہ کیا۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے، اور ہم نے طے کیا ہے کہ ہم تب تک اپنا پروٹیسٹ ختم نہیں کریں گے جب تک نہ ہمیں مرکزی سرکار سے، ایل جی صاحب سے کوئی نہ کوئی پازیٹیو ریسپانس آئے گا، کیونکہ اس جی ایم سی کی افتتاح کسی لوکل لیڈر نے نہیں کی ہے، اس کا افتتاح ہوم منسٹر آف انڈیا امت شاہ جی نے کیا ہے، جو آپ یہاں کی سٹون پر بھی دیکھ سکتے ہیں، جو آپ سرخیوں میں بھی دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ جس دن اناگریشن ہوا تھا ہم بھی انفارچونیٹ وہاں سری نگر میں موجود تھے، کیونکہ سری نگر سے اس کا افتتاح ہوا۔ اور آپ ہمیں بتائیے، ہاں کل میرے ایک ساتھی اقبال صاحب نے سچ ہی بتا دیا کہ انہیں ایک بہت بڑے افسوس کی بات ہے کہ سٹون پر ان کا نام نہیں لکھا ہے۔ واللہ ہم بول رہے ہیں کہ ہم سوپور سے ہی یہاں تک ہر جگہ پہ ان کے ہی نیم پلیٹس لگائیں گے، ہمارے ایم ایل ایز کے، ہمارے سی ایم صاحب کے، ہمارے وہ ہیلتھ منسٹر جو بھی ہے سکینہ یتو جی کے، ہم ان سب کے نیم پلیٹس یہاں لگائیں گے۔ پر ہمیں اس طرح آپ مایوس نہ کریں، ہم اتنی بڑی آبادی ہے ہندوارہ، لنگیٹ، آج مطلب اتنی مدتوں سے 2-3-4 سالوں سے 2019 سے کام چل رہا تھا، 2019 سے کام چل رہا ہے، اور آپ لوگ آج ہمارے امیدوں پر پانی پھیر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ ہاں اگر آپ کے مشیر کو پرسنل بینیفٹ ہے، اگر یہاں کے سجاد صاحب کو پرسنل بینیفٹ ہے، اگر خورشید صاحب کو کوئی پرسنل بینیفٹ ہے، اگر فیاض صاحب کو کوئی پرسنل بینیفٹ ہے، تو اس کے لیے وہ لڑیں، ان کے لیے دروازے کھلے ہیں، اور ہم عام آدمی تب تک لڑتے رہیں گے۔ اگر ہماری جان بھی جائے گی تو ہم یہاں سے جی ایم سی کو ریلوکیٹ ہونے نہیں دیں گے۔